السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال تعالی فی مقام آخر فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی حاضرین کرام، معزز سامعین، زکوٰۃ اسلام کا ایک نہایت ہی اہم ترین رکن ہے، بلکہ ایمان کے بعد نماز ہے، اور نماز کے بعد دوسرے مقام پر ایمان کے بعد پہلا مقام نماز کا ہے، دوسرا مقام زکوٰۃ کا بتایا گیا ہے۔ اتنی اہمیت ہے زکوٰۃ کی، اسی وجہ سے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر تقریباً 32-33 مرتبہ فرمایا۔ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، واقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو زکوٰۃ دو، نماز کی پابندی کرو زکوٰۃ دو۔ اور جہاں نماز کا ذکر آیا وہاں پر زکوٰۃ کا ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، اور انفرادی طور پر زکوٰۃ کا پھر الگ مقامات پر پھر اس کا ذکر کیا گیا، کہ جیسا کہ میں نے ابھی آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا کہ جو لوگ سونے چاندی کو جمع کرتے ہیں، اپنے پاس رکھتے ہیں، اور اس کی زکوٰۃ کو اللہ کی راہ میں نہیں دیا کرتے، تو حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو دردناک عذاب کی خبر دے دیجیے کہ ایسے لوگوں کو جو مال و دولت، سونا چاندی، پیسہ روپیہ رکھ کر بھی زکوٰۃ نہیں دیتے، ان کو یہ کس کے لیے بولا جا رہا ہے؟ دردناک عذاب ایمان والوں کے لیے بولا جا رہا ہے، کافروں کے لیے نہیں، بلکہ ایمان والے جو صاحب نصاب ہونے کے باوجود بھی اللہ نے ان کو دیا ہے، اس کے باوجود بھی زکوٰۃ دینے سے آگے پیچھے ہٹتے ہیں، ان کو دردناک عذاب کی خبر دے دیجئے کہ یوم یحمى علیہ فی نار جہنم، کہ ان کا مال و دولت، ان کا سونا چاندی، روپیے کو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا۔ یحمى علیہ فی نار جہنم، وہ مال کو جہنم کی آگ میں تپایا جا کر فتقویٰ بہا، تو ان کے بازوؤں پر، پیشانیوں پر، ان کے پیٹھوں پر اس کیا ہے وہ مال سے، اس سکوں اور روپیوں سے کیا کریں گے؟ داغا جائے گا، اس کا چرگے دیے جائیں گے ان کے اندر، اور بتایا جائے گا، اور فرشتے یہ کہیں گے، جب چیخیں گے چلائیں گے تو فرشتے کہیں گے ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہی مال ہے جس کو تم جمع کر کے اپنے لیے رکھتے تھے، اس کا حق، جو مال کا حق زکوٰۃ تھا، اس کو تم اللہ کے راہ میں نہیں دیا کرتے تھے۔ فذوقوا ما کنتم تکنزون، چکو جو ذخیرہ کر کے دنیا میں رکھے تھے، آج اس کا بدلہ اور اس کا مزہ چکو، یہ کہتے ہوئے فرشتے اس کو عذاب میں مبتلا کریں گے۔ تو یہاں پر یہ آیت آئی ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ زکوٰۃ دینے والوں کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے اپنے خصوصی رحمت کا ذکر فرمایا ہے جو زکوٰۃ کو دیتے ہیں۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے، چھائی ہوئی ہے، اور فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، کہ میں اپنی اس خاص رحمت کو واجب کر دیتا ہوں، فرض کر لیتا ہوں ان لوگوں پر جو مجھ سے ڈرتے ہیں اور میری راہ میں اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ تو زکوٰۃ ادا کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے خصوصی رحمت نازل کرنے کا، خصوصی رحمت عطا فرمانے کا ذکر فرما رہا ہے کہ میری خصوصی رحمت کن لوگوں پر ہوں گی؟ ایک متقی پرہیزگار، اور ساتھ میں وہ لوگ تقوی، اللہ سے ڈرتے ہوئے، اللہ کے احکامات سے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے، اور مال کا حق
نہ دینے سے ڈرتے ہوئے مال کا حق ادا کرتے ہیں اللہ کی راہ میں اور اس کی زکوٰۃ دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کے اوپر میری رحمت کیا ہے برسنے لگتی ہے۔ تو یہاں اس قرآن کریم میں احادیث شریفہ میں یہ کئی ایک مقامات پر اس طرح کا کہ ادا کرنے والوں کی خوشخبری بھی سنائی گئی ہے اور ادا نہ کرنے والوں کے لیے یہ وعیدیں بھی آئی ہے اور ان کو ڈرایا بھی گیا ہے کہ جو زکوٰۃ کو ادا نہیں کرتے ہیں کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ، کہ ہرگز یہ نہ سمجھیں وہ لوگ یبخلون بما آتاہم اللہ من فضلہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے جو مال عطا کیا وہ مال میں بخالت کر کے یہ نہ سمجھے کہ ہوا خیر لہم، ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ آج کیا ہے جتنا ہو سکے مال کو بچا کر سمجھتا ہے کہ میں کیا معلوم بڑا اچھا کام کرا بھائی، میں بہت ہی کیا معلوم کیا ہے ہیلا بنا کر اور کیا ہے کچھ نہ کچھ تدبیر کر کے اپنے زکوٰۃ کو ادا کرنے سے میں کیا ہے پیچھے ہٹ گیا، اتنا مال تو بچ گیا، بول کر یہ اپنے لیے بہتر سمجھ رہا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہوا خیر لہم، یہ نہ سمجھو بخالت کر کے کنجوسی کر کے مال میں کہ میں نے بہت اچھا کام کر لیا، بل ہوا شر لہم، بلکہ یہ اس کے لیے بدترین اور بہت ہی بری چیز ہے اس کے لیے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ زکوٰۃ ادا کرنے میں ایک تو خوش دلی سے ادا کرنے کا ہے اور دوسرے یہ کہ اس کے اندر دل چھوٹا کر کے نیتوں میں فطور لا کر اور نیتوں میں کمی کر کے زکوٰۃ ادا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ جب دے رہے ہیں ارے دینا ہے تو فخر کے ساتھ خوشی کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے دینا چاہیے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ مجھے دینے والا بنایا، لینے والا نہیں بنایا۔ تو دینے والا بنایا، اتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا ہے مرتبہ عطا فرمایا اس کے اندر کہ آپ کا ہاتھ کسی کے سامنے پھیل نہیں رہا ہے اور آپ کا ہاتھ نیچے نہیں رہ رہا بلکہ آپ کے ہاتھ کو اللہ نے اوپر والا ہاتھ بنایا، اور ید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ، اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے، یعنی دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ تو اللہ نے دینے والا بنایا، تو اس کے لیے خوش دلی کے ساتھ اور اچھی نیت کے ساتھ غربا کا حق سمجھتے ہوئے اس کو ادا کرنا چاہیے۔ اور اب اگر مال کی زکوٰۃ ادا کر دیں گے تو حدیث شریف میں کیا آتا ہے کہ لوگوں تم اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر کے بچا ہوا جو مال آپ تمہارے پاس رکھا ہوا ہے اس کو محفوظ خلوں میں بند کر لو۔ گویا کہ وہ مال کو تم کیا ہے ایک خلے میں محفوظ کر لیا آپ نے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہم اگر کہیں کیا ہے بینکس میں رکھ سکتے ہیں، لاکرز میں اپنے کیا بسکٹس اور پیسے رکھتے ہیں، سونا چاندی رکھتے ہیں، تو وہ لاکرز میں بھی اتنی حفاظت نہیں ہو سکتی جو مال زکوٰۃ دینے کے بعد اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ اس کے اندر لاکر میں بھی کیا فراڈ ہو سکتا ہے، لاکرز میں بھی کیا غبن ہو سکتا ہے، لیکن زکوٰۃ دی جانے والے مال کی حفاظت کی ذمہ داری ایم شے نہیں، اللہ تعالیٰ خود لے رہا ہے کہ میں اس کی حفاظت فرماؤں گا اس کے اندر۔ تو اس وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ یہ کیا ہے مال کا میل ہے اور اس مال کا میل کو اپنے پاس رکھنا نہیں چاہیے۔ تو انسان کو یہ کبھی یہ چاہتا ہے کہ جسم پر میل باقی رہ جائے، یہ کبھی بھی نہیں چاہے گا۔ تو اسی طرح مال کی جو آپ کا حق اللہ نے دیا ہے اس کو نکالنے کا وہ گویا کہ مال کا میل ہے، وہ مال کا میل رکھ لینا یہ اپنے لیے گویا کہ دوسرے مال میں اندر بھی کیا کرنا ہے اس کو خراب کرنے کا ذریعہ ہے۔ جس طرح کہ جسم پر اگر میل جمع ہوتے جائے جسم گندا ہو جاتا ہے، اسی طرح مال کی زکوٰۃ نہ دے دی جائے تو خراب مال جو زکوٰۃ نہیں دے کے رکھ رہے ہیں وہ مال یہ مال کو بھی خراب کر دیتا ہے اس کے اندر۔ تو بتایا گیا کہ تم کیا کرو کہ صاحب نصاب اگر ہے، اللہ نے تم کو صاحب نصاب بنایا ہے تو زکوٰۃ دینے ایک تو خوش دلی سے دیں اور اللہ کے رضامندی خوشنودی کے لیے دیں، اور یہ اللہ کا شکر بجا لاتے ہوئے دینا چاہیے۔ اور بتلایا گیا کہ نصاب کے لیے سونے چاندی کا نصاب دونوں الگ الگ بتایا گیا ہے۔ سونے کا نصاب 6 تولے کے اوپر اگر کسی کے پاس اگر سونا ہے تو وہ صاحب نصاب ہو جاتا ہے۔ 42.5 تولے چاندی کسی کے پاس اگر ہے تو جامعہ نظامیہ کے فتوے کے لحاظ سے وہ بھی صاحب نصاب بن جاتا ہے۔ اب اگر یہ
6 تولوں سے کم اگر کسی کے پاس ہے یا 42.5 تولے چاندی سے کم ہے تو اس صورت میں اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ لیکن علماء نے کہا کہ اگر کسی کے پاس 1-2 تولے سونا ہے، کچھ چاندی بھی اگر اس کے پاس موجود ہے، تو دونوں کا نصاب ملنے کے بعد یہ کم نصاب والا 42.5 تولے کی چاندی کی قیمت ہو جاتی ہے، تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ سونا چاندی دونوں بھی ہے۔ اب آج کے زمانے کے لحاظ سے سونا 1 تولہ بھی اگر رہا، 4-5 تولے چاندی بھی رہی، دونوں ملا لیے تو تقریباً 80,000 کے اوپر ہو جا رہا اس کے اندر۔ 80,000 ہو گیا تو کیا حساب نصاب بن جاتا ہے۔ کیوں؟ 42.5 تولے چاندی کی قیمت کتنی ہوتی ہے موجودہ زمانے کے لحاظ سے؟ زیادہ سے زیادہ 40,000 روپے، 35-40,000 روپے ہے۔ اب اگر یہ دونوں کو ملائیں سونے چاندی کو تو 80 بن جا رہا ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ 40 میں آپ صاحب نصاب بن جاتے ہیں۔ آپ کے پاس تو 80 ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ صاحب نصاب بن جاتا ہے اگر کسی کے پاس دونوں قسم کی کرنسی موجود ہے یا دونوں قسم کے نقد موجود ہے، سونا بھی ہے چاندی بھی ہے۔ ہاں صرف سونا ہے 6 سے کم ہے واجب نہیں ہے، صرف چاندی ہے 42.5 تولے چاندی سے کم ہے تو بھی اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اسی طرح سونے پہ، چاندی پر اور کرنسی جو ہے ہمارے پاس آج کل، پہلے زمانے میں سونے چاندی کی کرنسی ہوا کرتی تھی، آج کے زمانے میں جو نقد ہے وہ کرنسی پر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اب آج کل تو کرنسی ہو یا نہ ہو، نوٹ ہو نہ ہو، یا تو آج کل تو بغیر نوٹ کے معاملہ چل رہا ہے اس کے اندر، کہ صرف کیا ہے آپ کے پاس کیا کرتے ہیں، آپ نیٹ کے ذریعے سے پیسے کسی کو بھیج دیتے ہیں، اس کے اندر ہے آپ کے پاس حساب آ جا رہا، پیسے آ گئے، آپ کے پاس کیا معلوم کیا ہے کال آ جا رہا کہ آپ کو فلاں جگہ سے پیسے آپ بھیجائے گئے ہیں آپ کے اندر۔ تو بس جو بھی حساب ہے اس کا حساب کرتے ہوئے کہ اگر ہمارے پاس اتنی رقم ہے جو 42.5 تولے چاندی کے برابر ہے، یعنی کہ 40,000 روپے بھی کسی کے پاس اگر ہے اور 1 سال اس پر گزر گیا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ 40,000 ہو اور 1 سال اس کے اوپر گزر جائے اس کے اندر، اگر کسی کے پاس بینک میں 40,000 کیا ہے 1 سال تک باقی جیسے کہ ویسے رہے، اب اس کے بعد زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ ہاں اگر کسی کے پاس 40,000 روپے آئے تھے، پھر انہیں اس میں سے لیتے جا رہا، خرچ کر رہا، اس کے اندر کبھی بھی 40 کا ہے پورے ہو رہے بھی تو پھر 2-3 مہینے میں اس میں سے نکلتے جا رہے ہیں، اس کے اندر 40 پورے ہو کر 1 سال کا وقفہ نہیں گزرا ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی اس کے اندر۔ اور ساتھ میں یہ بھی بتلایا جاتا ہے کہ مال تجارت پر بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ تجارت کا جو مال ہوتا ہے آپ لا کر رکھتے ہیں، جو مال کو فروخت کرتے ہیں، مثال کے طور پر کرانہ دکان ہے، جنرل سٹور ہے اور میڈیکل شاپس ہے، یہ سب اور جو بھی کیا ہے تجارت کے دکانیں ہیں وغیرہ ہے، کو جس کو لوگوں کے ساتھ خرید و فروخت کا معاملہ کیا جاتا ہے، بیچا جاتا ہے، ان کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ تو اس کا حساب کیا کرنا ہے؟ تو چونکہ کیا ہے کرانہ دکان ہو یا میڈیکل شاپس ہو یا کوئی اور چیزیں ہوں اس کے اندر، تو اب یہ دیکھیں گے کہ کیونکہ سال بھر روٹین چلتے رہتی ہے اس کے اندر ہے، کبھی کم کبھی زیادہ، کبھی مال 5 لاکھ کا رہا تو کبھی 4 لاکھ کا، کبھی 3 کا بھی ہو جاتا، کبھی 4 کا بھی ہو جاتا درمیانے سال میں۔ تو آپ شروع کرے تھے آپ 5 لاکھ کے مال سے، کرانہ دکان ہو، جنرل اسٹور ہو، میڈیکل شاپ ہو، 5 لاکھ کے مال سے آپ نے آج شروع کیا، اب آپ 1 سال اس پر گزر گیا تو آپ کا ٹرن اوور اب کیا ہے اب فی الوقت اس کے اندر، اب 5 لاکھ اگر ہے تو پھر 5 لاکھ کی زکوٰۃ دینا، اگر نہیں، اگر آپ کو کیا علم کچھ نقصان ہو کر 4 لاکھ کا مال لے گیا تو 4 لاکھ کی زکوٰۃ دینا چاہیے، اگرچہ کہ سال کے ختم کے اوپر یہ 5 یا 4 یہ اس کا اعتبار کریں گے، درمیان میں کیا ہوا آپ کے پاس کبھی 6 لاکھ بھی ہوئے، کبھی 4 لاکھ بھی ہوئے، 3 لاکھ بھی ہوئے، لیکن اب موجودہ 1 سال کے گزرنے کے بعد اب آپ کے پاس کتنا مال ہے اور کتنی لاگت کا مال ہے اس کا حساب کرنا چاہیے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ جتنے بھی دکانات وغیرہ ہے وہ اب موجودہ زمان اب آپ کے پاس 1 سال گزرنے کے ساتھ ہی اب آپ دیکھیں گے کہ میرے پاس کتنے لاکھ کا ٹرن اوور ہے، بس اس کے اوپر زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے۔ کون؟ یہ تاجر حضرات کے لیے یہ حکم ہے اس کے اندر، تو اب اس کا حساب لگا کر اس میں زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ اب رہا کہ اس کے علاوہ اب جانور پر بھی پہلے زکوٰۃ تھے، پہلے کافی مقدار میں ہزاروں کے جانور رکھا کرتے تھے تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب تھی اس کے اندر۔ اب موجودہ زمانے میں اب اگر کوئی آتا ہے تو کاروبار کے لیے رکھتا ہے، لیکن اپنے پاس جو بتلایا گیا اونٹ کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے اور بکریوں پہ زکوٰۃ واجب ہے، گائے پہ زکوٰۃ واجب ہے، تو اس زمانے میں ہزاروں کی تعداد میں یہ رہا کرتے تھے تو ان کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ اسی طرح اب دوسری چیز
کہ علماء نے فرمایا کہ استعمال کے جو آپ کے کیا ہے کپڑے ہیں اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، استعمال کے آپ کے پاس گاڑیاں ہیں اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، استعمال کے آپ کے کپڑے آپ کے اتنی قیمتی ہے کہ آپ کے اگر چند جوڑے ملا لیں تو 40,000 کے اوپر ہو جاتے ہیں اس کے اندر، حالانکہ دیکھا جائے تو 10,000 کے 15,000 کے 20,000 کے لوگ پہن رہے ہیں، آج کل سوٹس پہن رہے ہیں، 2-3 سوٹ بھی اگر کیا آ گئے تو 2-4 شیروانی بھی اگر آ گئے تو وہ 30-40,000 کے قریب ہو جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی کیونکہ آپ کے استعمال کے ہے۔ اسی طرح استعمال کی گاڑیاں ہیں آپ کے پاس کار ہے اور آپ کے پاس کیا ہے موٹریں ہیں یا بائکس ہے، سائیکل موٹر ہے، جو تقریباً آج کل کے زمانے کے لحاظ سے 2-2 لاکھ 2.5 لاکھ 3-3 لاکھ کے غالب بائکس مل رہے ہیں اس کے اندر، تو اگر اتنی بھاری قسم کی گاڑیاں بھی ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، ایک ہے تو بھی واجب نہیں ہے، 2 یا 3 بھی اگر گاڑیاں آپ کے پاس ہے اب استعمال کے لیے رکھے ہیں تو اس پر بھی اسی طرح کار ہے وغیرہ ہے 20 لاکھ کی 25 لاکھ کی 30 لاکھ کی، اگر وہ استعمال کے لیے آپ کار رکھے ہیں تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اسی طرح اگر آپ نے کوئی پلاٹ لے کر رکھ دیا ہے، کوئی زمین خرید کر آپ نے رکھ دی ہے اس کے اندر اور آپ کو زمینات کا کاروبار نہیں کرتے، اس کے اندر کیا کر رہے ہیں ریئل اسٹیٹ کا جو کاروبار کیا جاتا ہے ویسا نہیں ہے آپ کا معاملہ، صرف آپ زمین آپ یہ لے کے رکھ لیے، چانس میں ایک موقع مل گیا تو خرید رکھ لیے، تو اس رکھی ہوئی زمین جو اگرچہ کہ آپ کی وہ زمین کئی لاکھ کی ہوگی لیکن اس کے باوجود آپ نے اپنے لیے رکھا ہے کہ ممکن ہے کہ آئندہ بنائیں گے یا جو بھی کریں گے اس کے اندر، تو اب فی الوقت وہ اپنی ملکیت میں ہیں، تو لاکھوں روپے کی زمین ہونے کے باوجود بھی زمین پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ مکان آپ نے خریدا تو مکان پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے، مکان کو آپ نے اپنے مکان کے علاوہ اور 2-3 مکانات آپ کے پاس ہے اور ان کو سب کرائے پہ دیتے ہیں آپ، تو مکانات پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، وہ کرایہ آنے کے بعد اور وہ کرایہ آپ کو ہر مہینہ آنے کے بعد آپ صاحب نصاب کی رقم آپ کے پاس موجود ہو کر اس سال بھر تک وہ وقت اگر گزرا تو آپ کے اوپر اس مکانات کی کرائے پر زکوٰۃ واجب ہوگی، لیکن اگر آپ 2-3 مکانات ہیں آپ کا گزر بسر وہ مکانات کے اوپر ہی ہے تو وہ کرایہ آ رہے ہیں 2-3 مکانات کے پورے کیا ہے معلوم مہینے بھر میں خرچ اگر ہو جا رہے ہیں، جمع پونجی نہیں ہو رہی ہے تو ایسی صورت میں بھی اس پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ تو اسی طرح علماء نے کہا کہ اب اور چیزیں جو زکوٰۃ میں واجب ہونے والی ہیں کہ مثال کے طور پر اب گھر میں کوئی ایسی اشیاء ہیں جو آپ کے ضرورت کے ہیں یا ضرورت کے نہ بھی ہیں تو اس صورت میں آپ ایک ایکسٹرا آپ کے پاس کیا ہے 2-2 فریج ہیں، 3-3 فریجاں ہیں، 2-2 ٹی ویاں ہیں تو بھی اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر اس قربانی کے لیے علماء نے فرمایا کہ اگر ایک ٹی وی ایک فریج ہے اس کے بعد اور ایک زائدہ ایک رکھا ہوا ہے تو اگر قربانی واجب ہونے کے لیے اس کو بھی حساب لگائیں گے، وہ فریج کا بھی حساب لگا کر قربانی واجب ہوگی، لیکن زکوٰۃ واجب نہیں۔ اگر آپ کے پاس 2-2 فریج ہے، 2-2 ٹی ویاں ہیں اور آپ کے پاس کیا ہے بہترین اعلیٰ قسم کے کیا ہے کانچ کے برتن ایسے ہیں کہ جو تقریباً 40,000 کا ایک سیٹ ہوتا ہے، وہ سنہری کام کا کیا ہوا کیا بولیں ڈنر سیٹ آپ کے پاس موجود ہے، 2 درجن 24 کا سیٹ آپ کے پاس ہے، اس کی لاگت تقریباً 40 سے 50,000 روپے ہے تو بھی اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ ہاں اگر البتہ علماء نے فرمایا کہ آپ کے پاس چاندی کے چمچے اور چاندی کے پلیٹاں، چاندی کے کٹورے، چاندی کے کچھ ایسی چیزیں موجود ہے وہ آپ اپنے استعمال کے لیے رکھے ہیں تو استعمال میں ہونے کے باوجود چونکہ وہ چاندی ہے تو اگر اس کی رقم اور اس کی کیا ہے اگر نصاب کو پہنچتی ہے تو پھر اس پہ بھی زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ اور پھر علماء نے یہ بھی کہا کہ اب زکوٰۃ کو یہ صاحب نصاب پر فرض ہوتی ہے، سال میں ایک مرتبہ فرض ہوتی ہے اور کتنے فیصد ہوتی ہے 2.5% ہوتی ہے، 97.5% آپ اپنے پاس رکھیے اور اگر آپ 2.5% اللہ کے راہ میں دیں گے تو 2.5% آپ کا وہ 97.5% کو پاک بھی کر دیتا ہے اور وہ 97.5% کی حفاظت کی ضمانت اور گارنٹی بھی دے دیتا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں بھی مل رہی ہے اس کے اندر، مال بھی پاک ہو جا رہا ہے اور مال کی حفاظت کی ضمانت بھی مل جا رہی ہے اس کے اندر۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ کس کو دینا چاہیے؟
اور اس کے مستحق کون ہیں، کس کو دی جا سکتی ہے، کس کو نہیں دی جا سکتی، تو علماء نے فرمایا کہ زکوٰۃ اپنے اصول و فروع کو چھوڑ کر سب کو دی جا سکتی ہے۔ اصول فروع سے مراد آپ کے کیا ہے خاندان، آپ کا خونی رشتے جو آپ کا یعنی باپ دادا پردادا اور آپ سے نکلنے والے رشتے، بیٹا بیٹی، نواسا نواسی، پوترا پوتری، آپ جس چین سے ہوتے ہوئے آپ آئے ہیں اور جو چین آپ سے نکل رہی ہے، یہ ان لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ باپ دادا پردادا جو بھی اوپر تک جا رہے ہیں تو ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں۔ آپ سے نکلنے والے بیٹا بیٹی، پوترا پوتری، نواسا نواسی، پڑنواسا پڑنواسی، پڑپوترا پڑپوتری، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، کیونکہ یہ آپ کے اصول، یا دادا پردادا تو اصول ہے، اور کیا ہے اولاد آپ کی، اور کیا ہے یہ فروع کے معنی کیا ہے، برانچز ہے، آپ کے برانچز ہے، تو اس وجہ سے یہ کیا ہے ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اس کے علاوہ جو بھی ہے یہ آزق بازق میں آپ کے بھائی بہنیں، یہ تمام ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، بھائی، لیکن ایک شرط یہ ہے کہ اس میں سید نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کا بھائی، آپ کی بہن اگر سید نہیں ہیں تو پھر آپ اپنے بھائی کو دینا جائز ہی نہیں، بلکہ بھائی کو دینا، بہن کو دینا زیادہ افضلیت کا ذریعہ ہے، کیونکہ زیادہ مستحق اگر ہے تو آپ کے مال کے حقدار آپ کے اپنے بھائی بہن ہوتے ہیں، تو بھائی کو، بھائی کی اولاد کو، اس کی اولاد کو، بہن کی اولاد یا ان کی اولاد، یہ تمام کو کیا ہے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اب اگر بہن آپ کی سید ہے لیکن بہن بھائی آپ کے سید نہیں ہیں، تو اب ضرورت مند ہے آپ کی بہن وغیرہ، تو ایسی صورت میں علماء نے فرمایا کہ اولاد کو، آپ کی بھانجوں وغیرہ کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، کیونکہ کیا ہے وہ آپ کا بہن بھائی سید نہ ہونے کی وجہ سے اس کی اولاد غیر سید کہلائے گی، جب غیر سید ہوگی تو اس صورت میں کیا ہے اس اولاد کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور اسی طرح بھائی آپ کا سید ہے اور بڑی مشکل میں ہے، لیکن بھاوج آپ کی کیا معلوم سید نہیں ہے، تو اگر آپ تعاون کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ بھائی کو ڈائریکٹلی نہیں، انڈائریکٹلی کیا ہے بھاوج کے ہاتھ کو دے ڈالیں گے۔ اب بھاوج اپنے خوشی سے اگر بھائی کو دیتی ہے تو پھر اس صورت میں وہ بھی جائز ہو جائے گا اس کے لیے۔ تو آپ تعاون کرنے کے طور پر بھاوج اگر غیر سید ہے تو اس کو کیا ہے زکوٰۃ دے دیجئے، تو کہوں گا تو اپنے مال میں سے بھائی کی مدد کرنا چاہیے، نہیں تو کم سے کم یہ ہیلا کر کے اگر اس کو کیا ہے بھاوج کو دیں گے تو اس صورت میں وہ بھی آپ کیا ہے اجر کے مستحق بنیں گے۔ اور یہ بھی بتایا گیا کہ جو صاحب نصاب پہلے سے ہے اس کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، یعنی اس کے پاس خود 6 تولے سے زیادہ سونا موجود ہے، 42.5 تولے چاندی سے زیادہ چاندی موجود ہے، یا وہ خود کیا ہے معلوم کیا ہے کہ عالم کیا ہے مالدار اگر ہے، تو مالدار کو صاحب نصاب کو زکوٰۃ نہیں، تو معلوم ہوا کہ سید کو نہیں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اور مالدار صاحب نصاب کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اسی طرح اپنے اصول و فروع، اپنے باپ دادا پردادا، بیٹا بیٹی، پترا پتری کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اب اس کے علاوہ جو بھی ہے ان کو یہ کیا ہے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور زکوٰۃ یہ لوگ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ دینے کے لیے یہ بول کر دینا کہ زکوٰۃ ہے، یہ ضروری ہے کیا؟ تو علماء فرماتے ہیں اس کے اندر کہ بول کر دینا ضروری نہیں ہے، آپ کی دل میں نیت ہونا کہ میں زکوٰۃ نکال رہا ہوں، بس یہ کافی ہے اس کے اندر۔ میں زکوٰۃ نکال رہا ہوں یہ سمجھ کر آپ زکوٰۃ نکال دیں، بلکہ سامنے والے کے لیے اب زکوٰۃ بول کر زکوٰۃ کا ذکر کیے بغیر دینا ہی افضل ہے اس کے اندر، کیونکہ زکوٰۃ دے رہا ہوں مل کر کسی کو اگر دیں گے تو سامنے والے کا نفس پامال ہوگا، اس کو تکلیف ہوگی اس کے اندر، کیا میرے کو کیا ہے میں آج میرے کو یہ دن آ گیا کہ میں زکوٰۃ لینے والا بن جا رہا ہوں، بول کر اس کو تھوڑا سا عزت نفس کو پامال ہوتی ہے اس کے اندر۔ تو اس وجہ سے علماء نے فرمایا کہ آپ اپنے بھائی ہے، بھائی کو میں زکوٰۃ دے رہا ہوں بولے تو بھائی کا دل اس کو تکلیف ہوتی ہے اس کو، تو اب بھائی کو کیا ہے آپ کے اگر آپ کا بھائی سید نہیں ہے، مستحق ہے، تو بھائی کو بھائی رکھو یہ میرے طرف سے ایک تحفہ رکھو، تحفہ بول کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ دے رہے ہیں زکوٰۃ لیکن بول رہے ہیں کیا، یہ میری طرف سے تحفہ، آپ کو، آپ کے دل میں کیا نیت ہے، زکوٰۃ کی نیت ہے، یہ میرے طرف سے تحفہ رکھیے، یہ رکھیے میرے طرف سے بچوں کی فیس میں ادا کر دیجیے، یہ میرے طرف سے رکھیے کہ عالم کیا ہے گھر کے کچھ بھی لا لیجیے، میوہ فروٹ لا لیجیے، آپ ایسا بول کر بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ تو بتائیے دیکھو اسلام یہاں اتنا
یعنی کہ عزت نفس کا لحاظ رکھا ہے اسلام نے، عزت نفس کا اتنا لحاظ رکھا ہے کہ تم کیا معلوم کسی کی عزت نفس کو پامال کرتے ہوئے دینا، یہ اللہ نے یہ کہا ہے، اس کو وہ کہا ہے گوارا نہیں فرمایا، اور کہا کہ تم زکوٰۃ دے رہے تمہارے دل میں نہیں ہے بس کافی ہے، تم ظاہر کرنا کیا ضروری ہے، تم بس یہ سمجھ کے کسی کو دے ڈالو کہ تمہاری دیگر زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے اور اس کی عزت نفس بھی پامال نہ ہونے پائے اس کے اندر اس کو بھی کیا معلوم کہ ارے بھائی میرا تحفہ کے طور پر مجھے دیا ہے، بلکہ انہیں بھی خوش ہو جاتا اس کے اندر ہے۔ تو اس طرح کہ زکوٰۃ کے رقم کو اپنے ان حضرات کو، اب اسی طرح کہ آج کل مختلف قسم کے مدارس وغیرہ بھی آ گئے ہیں اس کے اندر ہے، تو علماء نے فرمایا جہاں پر کھانے پینے رہنے کا انتظام ہے طلباء کے لیے، اس مقام پر زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ صرف اسکول کیا چلا رہے ہیں، سبعیہ مدرسہ ہے، مسائیہ مدرسہ ہے، اس کے لیے زکوٰۃ لے رہے ہیں، زکوٰۃ وہاں نہیں دی جا سکتی۔ جہاں پر بچوں کو رکھ کر ان کے اوپر کھانے پینے کپڑا تعلیم پر پیسہ خرچ کیا جاتا ہے تو اسی مقام پر کیا ہے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ تو زکوٰۃ جہاں پر اسلام کا اہم رکن ہے اور اس کے ادا کرنے کے بعد کیا ہے آپ کا مال بھی پاک ہو رہا ہے، اور چونکہ چنانچہ علماء نے کیا فرمایا زکوٰۃ کے معنی ہی کیا ہے، زکوٰۃ کے دو معنی آتے ہیں، زکا کے معنی آتے ہیں پاک کرنے کے اور زکا کے معنی آتے ہیں بڑھنے کے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ زکوٰۃ دینے سے بچا ہوا مال پاک بھی ہو جاتا ہے، زکوٰۃ دینے سے بچا ہوا مال میں اضافہ بھی ہوتا ہے اس کے اندر، تو برکت بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے اس کے اندر، اس وجہ سے اس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اقیم الصلاۃ والزکوٰۃ کے ذریعے سے یہ کیا ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ تو اب یہ زکوٰۃ کے چند مسائل آپ کے سامنے ذکر کیے گئے ہیں، اور کسی کو اگر کوئی ڈاؤٹس وغیرہ اگر ہے تو انفرادی طور پر یہاں پر یا کبھی مجھ سے مل کر بھی اپنے مسائل کو وہ معلوم کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے نماز اور روزے ہمارے زکوٰۃ ادا کرنے کو قبول فرمائے۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم صل وسلم على النبي وآله والحمد لله رب العالمين۔